سے اونچی نہ کیا لا له بالقول كجهر بعض لبعض ان تقطع اعمالكم وانتم لا تشكرون. فرمایا جس نے ایسا کیا میرے نبی کی بارگاہ میں آنے کی قابلیت کی. فرمایا میرے دل کی بات آواز اونچی جیسی ہوئی. فرمایا سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے کہ میں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان تقطع اعمالكم میں سارے اعمال ضائع کر دوں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. میرے مصطفیٰ کی ڈھال کا وہ بھاگا ہے جہاں پہ مجال نہیں کسی کی چیز بول سکے. اور آگے فرمایا جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان الذین یشهدون لك بالبراء الحجرا. ایک قبیلہ تھا وہ باتیں بیٹھ رہے اور اونچی اونچی بلا رہے ہیں یا محمد بھائی آئیے. اللہ نے آپ کو تکلیف دی کہ بلانے کا انداز ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے آیت کریمہ نازل کی. فرمایا بہو یہ جو باہر سے پکارتے ہیں فرمایا اکثر ایسے ہیں جن کو عقل ہی نہیں ہے اور چاہیے نہیں ہے کی باتوں پہ غور نہ کیجیے. اللہ خود فرمانا میں بہو کے دل میں تسلیاں دیتا ہوں تسکین عطا فرماتا ہے. دیکھیں آدم جب نوح علیہ السلام نے قوم نے جھٹلایا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ رسول رب العالمین میں تمہارا رسول بن کے آیا ہوں. آدم علیہ السلام آئے نوح علیہ السلام آئے اس طرح انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا. جناب صالح علیہ السلام کو جھٹلایا فرمایا میں اپنا رسول ہوں. قوم نے بکواس کی. جناب موسیٰ کو فرعون نے کہا تم کو مجنون لگتے ہو معاذ. جناب موسیٰ نے کہا نہیں میں تمہارا رسول بن کے آیا ہوں. ہر نبی بھی کسی نے بات کی ہے جب آپ کی شان کی گستاخیاں کی انبیاء نے جوابات دیے. جب کسی نے کی شان میں بے ادبی کی جواب میں اللہ نے جواب اتارا ہے. کفار نے کہا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. جب یہ نہیں آئی تو کہنے کہ آپ میرا رب چھوڑ دیا زیادہ کرتے تھے تو تکلیف اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اللہ نے سورۃ الرحمن سے فرمایا رب چاہتا تو ڈائریکٹ سے بات کرتے نہیں چھوڑا لیکن رب نے پہلے قسموں کا ذکر کیا. اس وادی کو کیا حاجت قسموں کا ذکر کرتے تھے صرف اور صرف محبوب کے دل کو تسکین دے دے دے. فرمایا پیارے میرے دل چہرے کی قسم ہے واللیل اذا سجا پیارے تیری زلفوں کی قسم ہے ما بدلا ربک وما قلا پیارے تیرے یاد تیرے رب نے چھوڑا ہے نہ ہی ناپسند جاتا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی پیارے یہ لوگ تیرا ذکر ختم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. تیرا رب وعدہ فرماتا ہے پیارے تیری ہر آنے والی گلی پہلی گلی سے بہتر ہو کے چلی جائے گی. آج دیکھ لیجیے میرے مالک کا وعدہ ہے کہ پیارے تیری آنے والی گلی پہلی گلی سے بہتر ہوگی. اب دیکھیے زندگیاں کم ہو رہی ہیں عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں صحتیں ڈاؤن ہوتی جا رہی ہیں دنیا ختم ہو رہی ہے قیامت کے قریب آ رہی ہے. ہر شے کو سوال آ رہا صرف ایک چیز ایسی ہے جس کو سوال نہیں عروج پہ عروج ہے. وہ چیز کیا ہے وہ صرف اور صرف ذکر مصطفیٰ ہے کہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جو جس سے ولادت بنائے جاتے تھے جس طرح لائٹنگ ہو لگے سال ہو گیا کہ رہتے جلد جلد جلوسوں کا ہوگا جس طرح اب جگہ کرنی ہے اب جس طرح رات آتی ہے پہلے کھاتی جو زمانہ گزرتا جائے گا ہر شے پستی کی طرف آئے گی ذکر مصطفیٰ بلندیوں کی طرف جاتا جائے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور آگے کہتا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضی پیارے تجھے اتنا کہ سونے اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی فرمانا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی فرمایا جا رہا. اور ایک طرف پھر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ترسل تم رسول نہیں ہو. یہ بھی دل کو تکلیف پہنچی کفار کا رسول نہیں ہے تکلیف پہنچی. اب اللہ نے کس کس کا ذکر کیا یہ فرمانا ہے کہ تم ہمارے رسول ہو. میں ذکر فرما سکتا تھا لیکن کس کا ذکر کرتا ہے میں والقرآن مجھے قرآن حکمت والی کی قسم ہے انک لمن المرسلین تم رسولوں میں سے بن کے آئے. یہ شان ہے میرے آقا کہ جب بار بات کرتے ہیں جواب نہ فرماتا ہے. میرے آقا نے جب لوگ فارغ کو نیکی کی دعوت اسلام کی دعوت پیش کی تو ابو لہب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا یہ ہاتھ ٹوٹنے والا جس سے ہمیں بلایا ہے. میرے رب کو یہ بات پسند آئی اس سے ایک بات کی بات کی میرے رب نے سورۃ لہب نازل کی فما تبت یدا ابی لہب تب ابو لہب میرے ایک بات کرتا تھا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں.
تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تباہ ہو جائے. اللہ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے سورہ لہب نازل کی ہے. کفار آئے میرے آقا کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، کفار نے کہا کہ نسل ابتر ہو گئے، تو منکر کی نسل ہو گئی، تمہاری اولاد نہیں، تمہارا دین نہیں چلے گا، تمہاری نسل نہیں چلے گی، تمہارا خاندان نہیں چلے گا، تمہارے بیٹے فوت ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ کوثر نازل فرمائی ہے. میں بہت یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بیٹے نہیں ہیں، ہم نے کوثر عطا کی ہے. کوثر سے کیا مراد ہے؟ تفصیل کے لیے علم کی سختی ہے، عمل کی سختی ہے، حوض کوثر بھی ہے، شفاعت بھی ہے، مقام محمود بھی ہے، حمایت بھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہیں، امت کی کثرت بھی ہے. امت کی کثرت سے اتنی ہوئی میرے آقا خود فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سارے جنتی جب صفیں بنائیں گے، میرے آقا فرماتا ہے ٹوٹل جنتیوں کی 120 صفیں بنائی جائیں گی، جناب آدم سے لے کر میرے حضور کی تک تمام امتیں وہاں پہ جمع ہوگی جو جنت میں جانے والے ہوں گے. ٹوٹل نبیوں کی امتوں میں سے 120 صفیں بنائی جائے گی، 120 میں سے 80 تو میرے غلاموں کی وہاں پہ ہوں گے. 80 صفیں 120 میں سے 80 صفیں میرے غلاموں کی وہاں پہ ہوں گے. یہ کوثر ایک چیز کی علماء نے فرمائی، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے کوثر ذات کی علماء نکل کر مرد مراد کی کثرت سے کس کس کی رات کی کثرت سے پڑھنے لگا محبوب آپ کی رات یا ابتر ہو گئے، منکر کی کثرت ہو گئے. رب نے فرمایا نہیں پیارے ہیں کوثر ذات کی. دیکھیے کہ دنیا کا تقدم نسل سے دوسرے سے چلتی یا دنیا کا لیکن محبوب کی باری اللہ کو بدل دیا، قاعدہ بدل دیا گیا. نسل بیٹوں سے چلے فرمایا دنیا بابا کے لیے ہوگا. اللہ نے محبوب کی باری آئی، اللہ نے محبوب کی نسل بیٹی فاطمہ سے چلا دیا. آج دنیا میں جہاں بھی سید زادے ملتے ہیں سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے، تو کس کی طرح منسوب ہوتے ہیں؟ میرے نبی کی اولاد ہے. اللہ نے اپنے نبی کی اولاد عطا فرمائی. پھر آگے فرمایا محبوب کو آپ کی بات کا بنا ہے، ہم میں کوثر عطا کی ہے. فصلی لربک منحر، نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، ان اس کا جواب ہے دیا. فرمایا میں تمہارا دشمن بے نام و نشان ہے، فرمایا تمہارا دشمن اس کا نام نہیں ہے، پر محبوب تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، دشمن کا ذکر کیا جائے گا. آج اللہ کا ذکر مٹ گیا، اس کے خاندان کا کوئی نہ بچا. آج ابو جہل کا ذکر مٹ گیا، آج عزیز کا ذکر مٹ گیا. ذکر باقی ہے تو میرے مصطفیٰ کی آل کا ذکر باقی ہے، ذکر باقی ہے میرے مصطفیٰ کا ذکر باقی ہے. اور ذکر مصطفیٰ باقی کیوں نہ رہتا؟ خود فرمایا تھا ذکر کو ہم نے جو بلند کر دیا ہے، بلند کس طرح کیا ہے؟ اس کے بھی امتحان ہے. کیا ہے نمازوں میں بھی، خطبوں میں بھی، اذانوں میں بھی، قرآن میں بھی، جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا مصطفیٰ کا بھی کر دیا. قیامت تک جب جیسے واضح تو ہوگی، اذانیں تو ہوگی، خطبے تو ہوں گے، جب جب تک ہوتی رہے گی ذکر بھی ہوگا، مصطفیٰ کا بھی ہوتا رہے گا. اور پھر تعظیم مصطفیٰ کا حکم جو دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ کیا کرتے تھے. اس چیز سے زیادہ تعظیم ہوتی تھی کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے تھے. آج الحمدللہ ہم جلسے چلاتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، اختتام میں وہاں سے باندھ کے پڑھتے ہیں مصطفیٰ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. یہ تعظیم مصطفیٰ کہ ان کے ادب کے لیے مسلمان ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. یہ آداب مصطفیٰ میں سے ہے. دیکھیے صحابہ نے کیسا ادب کیا گیا. سعید بن مسیب کے پاس بنتا ہے، کہنے لگا سرکار مجھے یہ حدیث بات کو بتائیے گا. اٹھے اسی سرکار لیٹے لیٹے بتا رہے ہیں. فرمایا نہیں، میرا دل یہ چاہتا کہ مصطفیٰ کی حدیث میں لیٹ کے بیان کرتا. میں عزت تعظیم اس بات کا یہ نہیں مطلب، فرمایا تعظیم یہ نہیں ہے کہ میں لیٹے اپنے پاؤں میں پھیلے ہوں اور مصطفیٰ کی حدیث بیان کروں. فرماتے ہیں میں حدیث سے بیان کروں گا، بیٹھ کے سنو پھر مصطفیٰ کی حدیث بیان کروں گا. اب دیکھیے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ دنیا یہ بڑے بڑے مجتہد مجتہد تھے، بڑے بڑے فقہاء کے اندر ان کا بڑا نام ہے، حدیث کا بڑا نام ہے. موطا امام مالک کی، پھر موطا امام محمد بن سے امام محمد نے روایت ساری. اب یہ وہی مالک ہے، ان کے دروازے پہ بندہ آتا تھا، دستک دی جاتی، اسپیشل غلام خادم کو پوچھتا کیا کرتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، حدیث پوچھیے. وہ کہتا نہیں مسئلہ پوچھتا. امام صاحب کہتا بتا دیتے، کہتا نہیں حدیث پوچھنی ہے، تھوڑا ٹائم لگے. امام مالک نے کہا
حدیث کچھ نہیں آیا. امام مالک نکل جاتے غسل کرتے صاف لباس پہنتے جبہ سے کندھے پہ کرتے امامہ باندھتے تخت لگایا جاتا مسجد بچھائی جاتی اس میں جلوہ فرما ہوتے عود کی خوشبو وہاں پہ مہنگائی جاتی. فرمایا اب پوچھو مصطفیٰ کی کون سی حدیث پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہ سارا حضور کی حدیث کی تعظیم کے لیے میں کرتا تھا. ہمیں بھی تعظیم کا درس ملا. ہم بیٹھے حضور کی باتیں دے رہے ہیں تو تعظیم کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں حضور کی مرضی کے ساتھ نہیں. اپنے بچوں کو بھی سکھایا جائے حضور کی باتیں ہو چھوڑ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے ایک انداز ہونا چاہیے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انداز دیکھیے آپ فرماتے ہیں ما قد توفیق تعالی صحیح الا اتصلت فصل فصل نہیں فرماتے ہیں میں نے بخاری نے جتنی حدیثیں لکھی ہیں سب سے پہلے غسل کیا تو رکعت نفل بھی ادا کی. ہر حدیث سیکھنے سے پہلے غسل کرنا 2 رکعتیں نفل پڑھنا. یہ امام بخاری کا ماننا ہے کہ ہمارے بزرگان نے ہمیں ادب و تعظیم کی دولت دیتے ہیں کہ ادب کرو گے سب کچھ ملے گا. بے ادبی سیکھ سکتے ہو جس نے جو پایا ادب کی وجہ سے پایا, جس نے جو پایا بے ادبی کی وجہ سے پایا. پہلے وہ بیٹھے ہوئے تھے گھومنے میں مجبور تھے. ایک بندہ ہے کہ سرکار مجھے بتائیے میں تجارت کرنی ہے کون سا مال خریدے. آیا ہاتھ میں بیٹھا بات سرکار میں تجارت کرنا چاہتا ہوں بتائیں میں کیا خریدوں. بلوچستان نے فرمایا کہ ایسا کرو کالا کپڑا خریدے. اس نے سارے شہر میں کپڑا اٹھا لیا. چند دن میں بادشاہ مر گئے لالا سارے کالا کپڑا پہن لیں گے سارے اس کے پاس سارا بک گیا. دنوں میں لاکھوں کروڑوں کا آمین اب دوڑ بدل جاتے ہیں. چاہے تھوڑا پیسہ آ جائے تو بندہ بہت بن جاتا ہے. تھوڑا پیسہ آ جائے تو چکر آ جاتا ہے. پہلے آیا تھا ہاتھ چومے تھے وہاں تک کرا تھا اب آیا گھوڑے میں بیٹھا تھا. اب گرو سے کہتا ہے دیوانے اب کیا خریدیں. فرمایا گرو خریدے. اب اسے ساری گرو خریدے 2 دنوں میں سارے خراب ہو گئے نقصان ہوا. اب روتا ہوا ہے حضرت آپ نے میرا نقصان کروا دیا آسمان سے زمین پہ گرا دیا یہ کیا کیا میرے ساتھ. نہ تو سے کچھ دیا تو نے جو پایا ادب کی وجہ سے پایا جو پایا بے ادبی کی وجہ سے پایا. بے ادبی اتنی ہوتی ہے کہ بندہ کفر کی حدوں تک پتہ کرتا ہے. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے کہ بندہ تعظیم کرتا ہے. مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ عبادت سے جنت تک پہنچ جاتا ہے ادب کرے تو بندہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. اور آج الحمدللہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. میرے امام نے کہا تھا کہ دشمن احمد پہ شرک کیجیے دشمنوں کی کیا ضرورت کیجیے. شرک ہے جس میں تعظیم رسول جس مذہب کے اندر رسول کی تعظیم کرنا شرک ہو. شرک ہے جس میں تعظیم رسول اس مذہب پہ لعنت کیجیے. خیر میں چلے جائیں بے دل ہو کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. قرآن میں بتا تھا آپ تو کہتے ہیں کہ جب جو بندہ ہم غریب کو ذکر کسی اپنی مدد کیجیے جو ہمیں ان امتیوں کو انہوں نے نہیں بلایا ان کا ذکر کرتے رہے. یہ عاشق کیا گیا ہے ان کے ذکر کی محفلیں سجائی گئی درود و سلام کی کثرت کی جائے. اور آج کی اتنی برکتوں والی رات ہے کہ شہر ابراہیم مقدس سے دل رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ جو بارہ کی رات ہے لیلۃ القدر سے بھی افضل والا ہے. اس لیے کہ لیلۃ القدر میں تو قرآن آیا تھا اس رات میں صاحب قرآن آیا ہے. اگر یہ رات ہوتی تو کوئی لیلۃ القدر بھی نہ ہوتی. یہ رات ہوتی تو کوئی عید بھی نہ ہوتی. یہ رات ہوتی تو شب برات بھی نہ ہوتی شب معراج بھی نہ ہوتی. جس کو جو ملا کائنات مصطفیٰ کا صدقہ بھی ملا ہے. اور آج کی رات ہم بچے سے بیٹھے ہیں حضور کی آمد کی باتیں کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کا زمانہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اسی سے حضور کی ہمیں محبت عطا فرمائے. اسی طرح جوش و شور سے محبت سے ان کی محفلیں سے جاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.